ایک نسل تیار ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا, آپ فکر نہ کرے. آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے. تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے. تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے, تم نے صرف تالیاں بجانی اور ڈیکس بجانے ہیں. تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں خواجہ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت جاندار تقریر کی, لیکن آپ کی ایک تقریر پرانی بھی ہے. اب مجھے دے دے تھوڑا, وہ ایک پرانی تقریر میں اس کی سنانا چاہتا ہوں. بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے, ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا, لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ اسد صاحب یہ چلانا مناسب نہیں ہے. میں صرف حوالے تقریر میں بات کر لیں. یہ آپ کا دیکھیں, ہمارے لیڈر عمران خان نے واضح کہا تھا کہ یہ ملک بھی میری ہے, یہ فوج بھی میری ہے. ہم اپنے ملک کے اداروں پہ, اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی شرم اور حیا ہے. کوئی شرم و حیا ہے. آپ اس وقت جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کیا آپ اس سیٹ کو عوام نے آپ کو دیا ہے؟ پارم 47 کے پیداوار ادھر آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور آپ پوری لاہور میں صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ جیتی ہے. ٹوٹل 17 سیٹوں کے مالک ہے. اور چوری اور کس کو کہتی ہے؟ تم نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے. اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے, حرام تنخواہ لے رہا ہے. اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے, حرام پریویلیج لے رہا ہے. تم جو قانون ساز, یہ پھر کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ایک لیڈر کے ارد گرد کر رہے ہو. جناب اسپیکر, میں پوچھنا چاہتا ہوں, 26ویں آئینی ترمیم کس لیے پاس کی گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے پاس کی گئی کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے. مجھے بتائیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت بات جاتی ہے, عدالت کو تالے لگ جاتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت انصاف دینے سے اس کے اوپر جو ہے نا حکومت عدالتوں کو مینیج کرتی ہے؟ یعنی اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, شاید اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو مجلس شورا سے بھی کمزور کر دیا گیا. پارلیمنٹ پہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ تقریر ہوتی ہے, وہاں سے کوئی ایک ان پڑھ جو شاید آپ اس کو کہہ کہ درخواست لکھ کے, وہ درخواست نہیں لکھے گا, لیکن وہ یہاں بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کی پریویلیج کو توڑا بریک کر رہا ہے اور اس کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے. اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہی؟ کدھر یہ پارلیمنٹ رہی ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے نا میڈیا میں آئے گا, کوئی آئے گا, لیکن اس طرح یہ حکومت ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی. جناب اسپیکر, اور ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی صورت میں, یہ تو لائیو جا رہی ہے, شکر ہے کہ بالآخر یہ چلی گئی لائیو. جناب اسپیکر, عمران خان جو کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے, جو کہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے, پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے, آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے, یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. آپ جتنا کرے ظلم کرے, جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ, گولی چلاتے ہو, جیل بھیجتے ہو, جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو, ہم ڈٹ کے کھڑے رہے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ. اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس ہتھ کنڈوں سے عمران خان آپ اس کو کمزور کریں گے, آپ اس کو کمپرومائز کریں گے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میں اس وقت دوسری ایشوز جو اپنی صوبے کے حوالے سے 2-3 ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, NFC ایوارڈ کے مطابق ہر صوبے کا ایک شیئر مقرر ہے. ہمارے صوبے کا اس وقت جو شیئر ہے وہ 14% ہے.
جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کا شیئر پر پالیسی وہ 19% بن گیا. ابھی تک جو ہمارا بنیادی شیئر ہے کہ جب خیبر پختونخوا کو اپنا شیئر ملے 19%، ابھی تک وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور خیبر پختونخوا کو اپنی بنیادی قانونی آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور اس کے مطابق جو دہشت گردی کے خلاف ہمیں 1% دیا جا رہا ہے، اور اب میاں شہباز شریف صاحب جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کو تو 1% مل رہا ہے، ہم 1% اتنی ارب ملے ہیں اور آپ نے اپنی پولیس کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا. جناب پرائم منسٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے 4.84 یہ ہمارا شیئر ہے، ابھی تک آپ نہیں دے رہے ہیں، جس کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے 19.46، اور اس کی جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے پاس پر ایئر ہمارا جو ہے نا بنتے ہیں 381 بلین ہمارے ہر سال کے بنتے ہیں. ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فاٹا مرجر میں ہم ہر سال 100 بلین اور 10 سال میں 1000 بلین جو ہے نا وہ ہم خیبر پختونخوا کو دیں گے تاکہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو جائے. ابھی تک وہ پیسے کہاں ہیں؟ گزشتہ 6 سالوں میں 478 بلین روپے جو ہے نا اس کی عدم ادائیگی ابھی رہتی ہے. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی پی میں جو انہوں نے شیئر رکھا ہے کل عمر صاحب بتا رہے تھے 55 کروڑ روپے ٹوٹل پی ایچ ڈی پی میں انہوں نے شیئر رکھا ہے. یعنی ایک صوبے کو آپ اپنے این ایف سی کا جو شیئر ہے اس سے بھی محروم رکھ رہے ہو. جو 3% کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ تمام صوبے 3% شیئر دیں گے اور وفاق دے گا 3%، ابھی تک صرف خیبر پختونخوا اپنا 3% دے رہے ہیں، باقی کوئی صوبہ اور وفاق اپنا شیئر نہیں دے رہا. آپ این ایف سی میں ہمارا ڈیو شیئر نہیں دے رہے، آپ جو کمٹمنٹ ہے 3% وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. آپ ہمارا جو اس وقت صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ جو ہمارا بنتا ہے 123 بلین 123 بلین روپیز ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں بنتا ہے، وہ نہیں دیا جا رہا ہے. جو ٹوبیکو میں ہمارا بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا ٹوبیکو سیس میں. تو یہ تو اس قسم کی ہے کہ پہلے جب انگریز کے دور میں جب کسی گاؤں میں ایک شخص کوئی کارروائی ہوتی تھی تو پوری گاؤں کو سزا دی جاتی تھی. تو خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور اس کی وجہ سے پوری خیبر پختونخوا کو کلیکٹو پنشمنٹ دی جا رہی ہے. ان کی بنیادی حقوق اور ان کی بنیادی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے. یعنی کیا گناہ کیا وہ اس ملک کی اکائی نہیں ہے؟ کیا قانون اور آئین کے مطابق وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا شیئر بنتا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے، آپ ہمیں نہیں دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ اس حالت تکلیف سے گزرے جو کہ ہمارے فاٹا کے لوگ گزرے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پوری کی پوری گاؤں وہ اجاڑ دی جائیں، وہ مائیگریٹ کی جائیں، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے بزرگ دوسروں کے ڈیروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں رل رہے ہوں، اور پھر آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہاں تو آپ جو ہے نا اسمگلنگ کر رہے ہیں. یعنی اس وقت فاٹا کے ساتھ اسٹیٹ نے کیا ہے؟ کیا وہاں انفراسٹرکچر دیا ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ دیا ہے؟ کیا کالجز بنائے ہیں؟ کیا روڈز بنائے ہیں؟ کیا ہے؟ اور جو اس وقت فاٹا کو مرج کر کے اس کا سارا بوجھ صوبے پہ ڈالا گیا ہے. صوبے کی اپنی فائنینشیل پوزیشن اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ پورا بوجھ کو اٹھا سکے، اور وفاق اپنا شیئر نہیں کر رہی ہے.
تو یہ بنیادی طور پر کلیکٹیو پنشمنٹ ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو دیا جا رہا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ابھی ایک نیا ٹیکس جو ہے نا جو فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ہے نا 10% ٹیکس فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں جو انہوں نے فاٹا اور فاٹا کے اوپر نیا ٹیکس لگایا ہے, سیل ٹیکس لگایا ہے. منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہیے جی, آپ کی توجہ چاہیے فائنانس منسٹر صاحب, آپ کی توجہ چاہیے. جو آپ کی میں وہ آپ مصروف اس لیے میں نے آپ کہا کہ جو فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے, سیل ٹیکس لگایا ہے 10%, آپ نے گزشتہ پہلے سال جو ہے نا مہربانی کی تھی اس کو وڈرا کیا تھا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے قسم کے اقدامات ہوئے؟ دیکھیں جو فاٹا اور فاٹا پہ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے سب سے بری طرح متاثر رہا. ابھی تک وہ علاقہ اس سچویشن سے نہیں نکلا. آپریشن پہ آپریشن ہو رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ویسے ہیں جو افغانستان کے ساتھ آپ کا تجارت ہے تقریباً بند ہے, آپ کو خوب علم ہے, آپ کی نالج میں ہے سب کچھ. اس کے باوجود جب آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو تھوڑا بہت جو کاروبار جو روزگار چل سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مہربانی کریں اسپیشلی کو ریویو کر لیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, اگر آپ ہمیں ٹائم دے دیں ہم کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ڈسکس کر لیں گے. کیونکہ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ کیونکہ یہ بالکل کسی بھی صورت میں جو ہے نا یہ کون بات دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ آپ مہربانی کریں کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس صورتحال میں فاٹا کے عوام جو ہے نا اس ٹیکس کو وہ پے کر سکے. ہم آپ سے امید رکھتے ہیں, آپ نے پہلے بھی کیونکہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیکنوکریٹ ہے, آپ کی پالیسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کی شخصیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایشو پہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا ڈفرینٹ وہ ہے اور آپ ایک پازیٹیولی سوچتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں گے اور اس ٹیکس کو وڈرا کریں گے. میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اپنی صوبے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, جناب اسپیکر, اس عید کے دوران حکومت نے فیصلہ کیا نہیں, میں چونکہ مجھے 4-5 منٹ اور چاہیے ہوگا, میں صرف اپنے علاقے کے حوالے سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ عید ہم نے تقریباً ایک غضب سے کم نہیں گزارا. آپ کو پتہ ہے پورا KPK میں اس قسم کا قربانی کی جو ہے نا قربانیاں ہوتی ہیں گوشت لوگوں کی, اور پھر بہت 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی اویلیبل تھی. حکومت مسلسل جو ہے نا اعلانات کر رہی تھی کہ عید کی 3 دن میں کوئی بجلی نہیں جائے گی. آپ یقین رکھیں, یہ شہرام خان بیٹھا ہے, کل اس کے گھر کے سامنے پورے لوگ بیٹھے تھے. ان کا کیا گناہ ہے؟ یعنی بجلی جو ہے نا وہ فاق کا سبجیکٹ ہے, پیسکو ہے, لوگ ہمارے گھروں کے سامنے بیٹھے ہیں اور 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے بجلی. اور پھر انٹرسٹنگلی لوڈ شیڈنگ کی مختلف طریقے ہیں. ایک لوڈ شیڈنگ ہے, ایک لوڈ مینجمنٹ ہے, اور پھر ایک فورس لوڈ شیڈنگ ہے. یعنی NTDC بھی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ وولٹیج جو ہے نا اتنا کم ہمیں بجلی دیتے ہیں کہ اس کا وولٹیج انتہائی کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری جتنی بھی الیکٹرانک اپلائنسز ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. اور یہ خیبر پختونخوا, یہ جو تربیلا ڈیم ہے, تربیلا ڈیم یہ ہمارے ضلع میں, اور اس کا پاور ہاؤس جہاں بجلی جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی سوابی میں ہے. اور اس کا جو ٹوٹل اس وقت جو بجلی جو پیداوار ہے اس کا یہ 6200 میگا واٹ صرف تربیلا سے پیداوار ہے. اور ہمیں یہ جو آئین کے مطابق یہ